الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حدیث بدعتی شخص کو پناہ دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اس کی شرح۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جو میری سمجھ میں نہیں آئی اور نہ ہی میں اس کا صحیح معنی جان پایا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدعتی شخص کو پناہ دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے لیے اپنے خاندان کے غیر مسلم افراد کی مدد کرنا حرام ہے، یا انہیں اپنے گھر میں ٹھہرانا یا ان کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا صحیح نہیں ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ سوال میں مذکور حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم حدیث نمبر 1978 میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، اپنے والد کو لعنت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، بدعتی شخص کو پناہ دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اور زمین کے ملکیتی نشانات تبدیل کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور حدثن اسم سے مراد ایسا عمل ہے جو کہ سنت نبویہ میں پہلے متعارف نہ ہو، اور محدث لفظ کو دال پر زبر اور زیر دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ دال کے نیچے زیر پڑھنے کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ جو کوئی کسی مجرم کو مدعیان سے پناہ دے اور بدلہ لینے میں رکاوٹ بنے، جبکہ دال پر زبر پڑھنے کی صورت میں اس سے مراد خود بدعت اور بدعتی فعل ہوگا، اور بدعت کو پناہ دینے کا مطلب ہوگا اس پر خوش ہونا اور اسے برداشت کرنا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص بدعت پر راضی ہو اور بدعت کے مرتکب کو نہ روک رہا ہو بلکہ اسے موقع دے رہا ہو تو گویا اس نے اسے پناہ دی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے النہایۃ فی غریب الحدیث از ابن اسیر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 351۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 158 میں کہتے ہیں، حدیث کا لفظ محدث دال کے نیچے زیر کے ساتھ، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دوسروں پر ظلم و زیادتی کے ذریعے دھرتی پر فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، اور پناہ دینے والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرعی بدلہ اور قصاص لینے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اسی طرح ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ نے اس عمل کو کبیرہ گناہوں میں شمار کرتے ہوئے لکھا ہے، مجرموں کو پناہ دینے کا مطلب ان سے حقوق لینے کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا ہے، اور اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو ایسی سرگرمیاں کرتے ہیں جن سے شرعی فیصلہ لازم آتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الزواجر عن اقتراف الکبائر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 204۔ مذکورہ تفصیلات کے بعد یہ بات واضح ہے کہ کسی کافر شخص کو رہائش دینا اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا مجرموں اور بدعتیوں کو پناہ دینے کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ یہ عمل انسانیت کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہے جو کہ شرعی طور پر مطلوب ہے، اور اگر وہ کافر رشتہ دار بھی ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک مزید ضروری ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 180981۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔